اللہ نے اپنے نبی کو آسمانوں کی معراج کرائی۔ اسرا آتا ہے، معراج بھی آتا ہے۔ اسرا کا معنی رات کو لے جانا، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ حتیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہاں شق صدر کا واقعہ ہوا، آپ کا سینہ مبارک کھول کے دل دھویا گیا، پھر براق پہ بٹھا کے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، بیت المقدس تک۔ اقصیٰ کا معنی دور کی مسجد، اور وہاں امامت آپ نے کروائی انبیاء کرام کی۔ اس کو کہتے اسرا، معراج عرج بہ، آپ کے الفاظ ہیں مجھے اوپر چڑھایا گیا، اسی سے معراج ہے۔ پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، دوسرے پہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام۔ بہت خوبصورت فرمایا، اللہ نے آدھا حسن ان کو دیا تھا۔ چوتھے پہ ادریس علیہ السلام، اور اسی طرح پانچویں پہ ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پہ ابراہیم علیہ السلام۔ پھر سدرۃ المنتہا جو آخری سرحدی ایریا تھا، بیری کا درخت تھا، جہاں ایک یعنی کہ نورانی ماحول تھا، نور کی بارش ہو رہی تھی۔ وہاں بیت معمور بھی دیکھا جہاں فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ آگے خدائے جبار کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، اللہ نے وحی کے ذریعے کلام کیا، باقاعدہ 50 نمازیں دی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جائیے، آپ نے مشورہ کیا جبریل سے کیا کروں، فرمایا چلے جاؤ۔ تو 5 رہ گئی نمازیں۔ فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو 2 دفعہ دیکھا، ایک زمین پہ اصلی حالت میں اور دوسری دفعہ آسمان پہ دیکھا۔ جہنم کے دروغے مالک کو بھی میں نے دیکھا، اور کچھ مجرموں کی سزا دیکھی کہ جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، اونٹوں کی طرح ان کے ہونٹ ہیں، پتھر انگاروں کی طرح وہ نگل رہے ہیں اور دوسری طرف نکل رہے ہیں۔ سود خور لوگوں کو دیکھا، ان کے پیٹ بڑے بڑے ہیں اور گرے پڑے ہیں، لوگ ان کو روند رہے ہیں۔ بدکار زناکار لوگوں کو دیکھا کہ وہ تازہ گوشت چھوڑ کے گلا سڑا اور چھچڑے کھا رہے ہیں۔ بدکار عورتوں کو دیکھا جو غیر کی اولاد کو اپنے خامد کی طرف منسوب کرتی ہیں، ان کے سینوں میں ٹیڑے کانٹے جو ہے وہ ڈال کے ان کو معلق کیا گیا ہے۔ واقعہ معراج ہے کیا؟ انسانی عظمت کا ایک ایونٹ ہے، اور اسی طرح نماز کی عظمت کا معاملہ ہے کہ نماز اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ نے آسمانوں پہ لے جا کے دی۔ اور اسی طرح عبادت کے 2 مراکز ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جو تھے، بیت المقدس اور بیت اللہ، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیے گئے۔ یہ معراج ہوئی کب؟ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں اس کی فکس ڈیٹ نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں پہلے سال ہو گئی، امام نووی علیہ رحمہ اور امام قرطبی کہتے ہیں نبوت کے 5ویں سال ہوئی۔ اسی طرح کچھ کہتے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، اور کچھ کہتے 13ویں سال نبوت کے ہوئی۔ اصل میں صحابہ تابعین کے زمانے میں مسجدیں نہیں تھی کہ آج ہمارے تو فکس ہی ہے نا، مٹھائی کی دکانوں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج شبرات ہے، آج معراج شریف ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیٹ کے متعلق مختلف تاریخیں ہیں، اسی طرح معراج کے بارے میں بھی ہمارے اسلاف میں مختلف تھی۔ وہ دن نہیں مناتے تھے، سیلیبریٹ نہیں کرتے تھے، ہاں وہ معراج کا سارا مقصد سمجھتے تھے۔ اس کے بعد 11واں سال لوگ حج کرنے آئے، 6 خوش قسمت لوگ مسلمان ہوئے، کیونکہ حج کے دن میں رش ہوتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تھے، دعوت ملتی تھی، مسلمان ہو جاتے تھے۔ 12ویں سال 12 بندے آئے، عقبہ، مینا میں ایک عقبہ گھاٹی تنگ سی تھی، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کے نا ان کو دعوت دیتے تھے۔ انہوں نے کہا جی کوئی تبلیغ کے لیے بھیجے بندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، المقری، پڑھانے والا ان کا یہ لقب تھا، اور کیا ہی ہیرے تھے وہ مصعب بن عمیر۔ انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو ایسی حکمت کے ساتھ مسلمان کر لیا، سعد بن معاذ، اسید بن حذیر، اسد بن زرارہ جیسے جو پورے قبیلے ان کے ساتھ مسلمان ہوئے۔ 13ویں سال مصعب بن عمیر خود بھی آئے اور 73 بندے لے کے آئے ساتھ۔ اللہ اکبر! یہ استقبال جو مدینے میں ہوا تھا ہجرت کے موقع پہ، یہی تھی ان کی محنت۔
सारी रिपोर्ट दी कि अल्लाह के नबी सल्लम इतने सरदार मुसलमान हो गए हैं और औस और खजरज लड़ने वाले हैं, इंशाअल्लाह इस्लाम को कुव्वत मिलेगी। और इन 73 बंदों ने कहा कब तक हम अल्लाह के नबी को इनके हवाले रहने देंगे इस खतरात में, मक्का में, ये जब मर्जी यानी कि आपको शहीद कर दें और आप इधर मारे मारे फिर रहे हैं, आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ। तो हज़रत अब्बास भी उधर आ गए, भाई सोच समझ के ले जाना मेरे भतीजे को, पता है कि भी सारे अरब तुम्हारे मुखालिफ हो जाएगा। कहा परवाह कोई नहीं, इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे। और उन्होंने अहद को निभाया मदीने के लोगों ने। इस्लाम को भी कुफ्र और जहालत के इस लक्कोदक सहरा में एक वतन मिल गया, मदीना तैयबा, यसरब। अबू सलमा इजाज़त मिल गई, हज़रत सुहैब गए हैं, लंबे वाक़यात हैं। उमर रज़ी अल्लाह ताला एलानिया, मैं जा रहा हूँ, है कोई रोकने वाला, मदीने जा रहे हैं। इधर सफ़े मातम बिछी है मक्का के सरदारों में, क्योंकि जानते थे कि इनको तो अब सपोर्ट मिल गई, औस और खजरज वो लड़ने वाले हैं, फिर हमारा तिजारती काफिले भी शाम की तरफ जाते हैं और ये तो बहुत कुव्वत में आ जाएंगे। फौरन उन्होंने अपनी पार्लियामेंट हाउस दारुन नदवा में मीटिंग बुला ली कि क्या किया जाए, ये तो उधर जा रहे हैं। कहा कैद कर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कहा नहीं, लोग छुड़वा लेंगे इनके जानिसार, इनको निकाल देते अपनी बस्ती से। कहा ये जिधर भी जाएंगे ये अपने हम नवा कायम कर लेंगे, बना लेंगे, कत्ल कर देते हैं। अबू जहल ने यह मशवरा दिया, हर कबीले का एक नौजवान तलवार लेके अचानक हमला कर दे, सबकी तलवारें एक ही वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पड़ें, बनो हाशिम क्या बदला लेगा, फिर सबसे दियत पे बात खत्म होगी, दे देंगे। यही मशवरा तय हुआ। उधर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आपको कह दिया आज आपने रात अपने बिस्तर पे सोना नहीं, आपको इजाज़त है जाने की। आप दोपहर के वक़्त अबू बकर सिद्दीक़ के घर गए, वो देख के हैरान हुए कि अल्लाह के नबी इस वक्त तो कभी नहीं आए दोपहर के वक़्त। कहा मुझे इजाज़त मिल गई है हिजरत की। कहा अल्लाह के नबी मैंने तो 2 महीने से ऊँटनियाँ बबोल के पत्ते खिला खिला के उनको मोटा ताज़ा किया है। और कहा कोई है इधर, यानी ये बात करने से पहले फरमाया सब आपके ही घर वाले हैं। तो ठीक है आज निकलना है। आप वापस आ गए घर। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला का भी ये मानते हैं लोगों की, ये देनी है तुमने आज ये सब्ज़ रंग की हज़रमी चादर पहन के मेरे बिस्तर पे सोना, इंशाल्लाह तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। अब वो कातल का दस्ता जो वो घर के बाहर खड़ा हो गया। आप रात को निकलते हैं वहाँ से, आयत पढ़ते हैं सूरह यासीन की, वजअलना मिन बैन अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। हमने उनके आगे भी पर्दा डाल दिया, पीछे भी अब उनको दिखाई नहीं देता। आप इस तरह उनके दरमियान से गुजरे। किसी ने उनको कहा आगे, ओए मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उधर देखा। और कहा नहीं तुझे गलत फहम। एकदम वो घबरा के ना दरवाजे की दहलीज में देखा तो हज़रत अली सो रहे थे। कहा नहीं वो तो इनको गलतफहमी होगी, वो तो अंदर सो रहे हैं। सारी रात वो इंतज़ार करते रहे। उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लिया और खिड़की की तरफ से निकलते हैं और यमन का रास्ता यानी कि मदीने का जो डायरेक्ट रास्ता उधर नहीं, यमन की तरफ जो रास्ता उधर जाते हैं। आगे सौर पहाड़ बड़ा संगलाख था, यानी कि सीधी चट्टान की तरह। तो नबी संग के पाँव ज़ख्मी हो गए। तो अबू बकर सिद्दीक़ ने उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उठा लिया कंधों पे और इस तरह ऊपर पहुंचते हैं। और जुमा हफ्ता इतवार ये 3 दिन उधर ही गुजारे जाते हैं। और इस सारे सफ़र में यानी ये 3 दिन में अबू बकर सिद्दीक़ का घराना मुकम्मल उनका रिपोर्ट है। अब्दुल्ला उनका बेटा अब्दुल्ला बिन अबी बकर वो सारी रात को ना आ जाता है सारे दिन की रिपोर्ट लेके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाबा को बताता है और सुबह सुबह अंधेरे गारे सौर से वापस चले जाता है। आमिर बिन फहीरा बकरियां चराते थे, ये गुलाम थे आज़ाद करदा। ये भी शाम को चराते चराते है ना करीब आ जाते ताकि वो दूध उनका धो के इनको पिलाया जाता और सुबह तड़के वहाँ से वो भी निकल पड़ते ताकि शक ना पड़े। कुरैश वालों ने जब सुबह देखा कि ये तो अली हैं, गुस्से से वो पागल हो गए। खोजी चारों तरफ नाके लग गए। इनाम रख दिया गया कि एक बंदे का इनाम 100 ऊँट है। भागे हुए सीधा अबू जहल अबू बकर सिद्दीक़ के घर गया कि अगर नबी इधर नहीं है तो अबू बकर सिद्दीक़। उनकी बेटी अस्मा बड़ी वो आई,
کہا کدھر ہے تمہارا باپ؟ کہا مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اس نے غصے زور سے تھپڑ مارا منہ پہ، ان کے کان کی بالی گر گئی۔ تو اب بڑے یہ وہ سٹ پٹائے، ادھر غار کے اندر کھوجی ادھر تک آ گئے تھے اوپر۔ ابو بکر صدیق فرماتے اللہ کے نبی اگر یہ نیچے دیکھیں نا تو ہم نظر آ جائیں، یعنی کہ غار کے اوپر کھڑے تھے۔ قرآن نے اسی کا واقعہ بیان کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ دو تھے جب غار میں اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم ابو بکر صدیق کو اپنا نہیں تھا کہ بھی میری موت تو ایک بندے کی موت ہے، اگر نبی کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کا نقصان ہے۔ گارڈ 3 دن کے بعد ادھر پہنچ گیا، ہے تو مسلمان نہیں تھا لیکن قابل اعتماد تھا، اونٹنیاں لے کے وہ آیا، اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گمنام راستے پہ جو ڈائریکٹ جاتا تھا مدینے راستہ ادھر سے نہیں، وہ کوئی یعنی کہ ایک ان نون راستے پہ وہ لے کے گیا قباء کی طرف۔ راستے میں ایک دفعہ بکریاں چرا رہا تھا کوئی بندہ، ابو بکر صدیق نے کہا یار دودھ چاہیے ہمیں بکریوں کا، ذرا اچھی طرح دھو لینا پانی سے، تنکے وغیرہ سارے نبی کی خدمت کر رہے ہیں ابو بکر صدیق۔ اس کو کچھ ٹھنڈا کیا دودھ کو، یعنی کہ کچھ دیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلایا، آپ بھی خوش ہوئے۔ اللہ اکبر، یہ قسمت ابو بکر صدیق کی تھی۔ اسی کے بعد راستے میں ایک گھر تھا ام معبد خاتون کا، مہمان نواز تھی، ادھیڑ عمر کی، مضبوط جسم کی، تو ان کے گھر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں کہ ماں جی کوئی ہے کوئی دودھ؟ کہا قحط پڑا ہے اور میرا شوہر بکریاں لے کے باہر گیا ہے، اب تو یہ ایک بکری ادھر کھڑی تھی، کہا اجازت دیں تو اسی کا دودھ دھو لیں۔ کہا عجیب مسافر ہے، دیکھو وہ تو بالکل اتنی چلنے کی سکت نہیں ہے اور کمزور ہے، کہا اب اجازت تو دیں۔ کہا عجیب ضدی مہمان ہے، کہنے لگی ٹھیک ہے تم اگر یعنی کہ دودھ دھو سکتے تو کر لو۔ آپ نے بسم اللہ پڑھی، برتن منگوایا، اس نے اپنی ٹانگیں کھولی، گویا کہ وہ اسی مسافر کا انتظار کر رہی تھی۔ برتن سارا بھر گیا ام معبد کے، اور بھی برتن منگوا لیے، اور پھر آپ نے بھی پیا، ابو بکر نے بھی پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی بھی۔ خاوند پیچھے ام معبد ابو معبد آتے ہیں، کہا کیا ہے؟ گھر میں ایک عجیب قسم کی کوئی یعنی کہ چمک نظر آ رہی ہے۔ کہا کچھ نہ پوچھو، ایک مسافر تھا، جو اس نے الفاظ کہے سیرت کی نگاروں میں عربی میں کمال، کیونکہ عربی ٹھیٹھ یعنی کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، چمکتا رنگ تھا، تابناک چہرہ تھا اس کا، خوبصورت ساکھ تھی، سرمگی آنکھیں تھی، لمبی پلکیں تھی، بھاری آواز تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ جو ام معبد نے بیان کر دیا وہ کسی نے نہیں بیان کیا۔ کہا چمکدار کالے بال تھے، گفتگو کریں تو پرکشش لگتے تھے، خاموش رہے تو باوقار تھے، درمیانہ ان کا قد تھا، اور بھی انہوں نے کافی اچھا۔ ادھر ہی نا راستے میں ابھی تھے ایک جگہ نا، ایک دیہات میں لوگ بیٹھے تھے، ایک نے آ کے کہا یار وہ بندہ جس کی قیمت لگی نا ادھر جا رہے ہیں، میں نے دیکھا۔ سراقہ ادھر بیٹھا تھا، اور کہا نہیں یار کوئی اور ہوگا، لیکن اس کے دل میں وہ انعام کی لالچ، چپکے سے اس میٹنگ سے اٹھتا ہے، گھر جاتا ہے، اپنی لونڈی کو کہتا ہے میرا گھوڑا ذرا پیچھے طرف لے آؤ، گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، دوڑ لگا دیتا، کیونکہ قریب ہی تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق جا رہے ہیں تو ایک دم سراقہ کا گھوڑا پھسل گیا، اس نے اپنی فال نکالی کہ فال تو اس کے حق میں نہیں نکلی، لیکن لالچ 100 اونٹ کا، وہ پھر آگے جاتا ہے تو گھوڑا کے گھٹنوں تک دھنس جاتی ہے، اگلی ٹانگیں اس کی، گر جاتا ہے، بہت گرد و غبار آسمان پہ، پھر آواز دیتا ہے کہ مجھے پناہ دے دیجئے۔ رک گئے آپ، کہتے ہیں میں نے آواز سنی، آہستہ آہستہ کوئی قرآن پڑھ رہے تھے، کہا مجھے امان نامہ دے دیجئے، میں معافی مانگتا ہوں۔ عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے اوپر وہ لکھ دیا۔ بعض روایتوں میں آتا تو انعام کے لالچ میں بھاگا پھرتا ہے، تیری اس وقت شان کیا ہوگی جب تو کسرا کے بادشاہ کے کنگن پہنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس وقت کہا میرے لائق کوئی خدمت، یہ کھانے پینے کا سامان؟ کہا نہیں کچھ نہیں چاہیے، بس یہ ہے کہ کوئی ہماری طرف آئے تو ان کو ذرا پیچھے کر دینا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جب کسرا کے بادشاہ کے کنگن اور زیورات آئے، وہ بڑا قد کاٹ والا تھا ایران کا بادشاہ،
تو عمر کہتے ہیں کہ کون ہے اس لیول کا؟ سراقہ ہی تھا. کہا سراقہ ادھر آؤ نا، ذرا کنگن پہنو اور اس کا لباس پہنو، ذرا مسجد نبوی میں ذرا پریڈ کرو نا. تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ایک وقت وہ تھا میں نبی کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ 14واں سال تھا، یکم ہجری 8 ربیع الاول کو ادھر مدینے میں آتے ہیں. مدینے کے لوگ سارا دن انتظار کرتے تھے، دھوپ آتی تو چلے جاتے تھے، اسی طرح انتظار کر کے چلے گئے. یہودی نے دیکھا سفید کپڑوں میں ایک وفد آ رہا، او مدینے والو، جو تمہارے مطلوب اور مقصود تھی ہستی وہ آ گئے ہیں. بھاگے ہوئے آئے، اسلحہ بھی ساتھ، اور تکبیر کے نعرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. یہ قباء بستی میں تھے. 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے. آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی. یہ پہلی مسجد تھی جو مدینے کے نماز پڑھ کے آپ نے فرمایا قباء 2 نفل پڑھے اسے عمرے کا ثواب ہے. اور اسی طرح آپ راستے میں تھوڑا سے آگے آئے تھے، جمعے کا دن تھا، آپ نے جمعے کی نماز پڑھی. آج ادھر مسجد جمعہ ہے سفید سے کلر کی نا، قباء اور مدینے کے راستے میں. تو مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، بچیاں ترانے پڑھ رہی کہ 14ویں کا چاند ہم پہ طلوع ہو گیا، ہم پہ اللہ کا شکر واجب ہے. اب اٹھنی کہ سب کی خواہش ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے گھر میں مہمان بنے. فرمایا چھوڑ دو اٹھنی کو، انہا مامورہ، یہ اللہ کے حکم پہ بیٹھے گی. بیٹھی. ابو ایوب انصاری نے فوراً کجاوا اٹھایا، گھر لے گئے، اور یہ دعائیں پہلے ہی وہ مانگ رہے تھے. اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر یعنی کہ ان کے مہمان بنتے ہیں. باقی انشاءاللہ کل اللہ سب نے عمل کی توفیق.